تو میں نے کہا اس مسئلے کو حضرت یعقوب نے کھولا ہے. جانتے ہیں کہ بیٹا زندہ ہے، لیکن جو تک بیٹے یوسف کو گود میں بٹھا کے دیکھنے کا آتا ہے وہ دراز کے ہاں تو وہ بات نہیں ہوتی، لیکن اور مسئلے ہیں. اس موقع پر جو بات آئی ہے حدیث میں، سرکار نے حضرت اپنی پیاری رفتے جگر خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی تھی، ان کو بلا لیا، بلا کے ان کے کان میں کوئی بات کہی سرکار نے. کیا وہ بات تھی؟ سرکار کو تکلیف ہوتی تھی، سر میں تھوڑا اس کا اثر تھا، غلبہ تھا. ایک روایت میں آیا ہے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی موت کیا ہوتا ہے. ایک دوسرا نظریہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ مومن کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جو بندہ مومن ہو کہ وجہ کیا؟ اور چیز نہیں، صحیح نظریہ یہ ہے، دونوں نظریے، لیکن صحیح نظریہ یہ کہتے ہیں بندہ مومن کی موت میں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روح اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. میں رہ کے کیا کروں؟ میں تو کب سے انتظار کرتی ہوں میری جان چھوٹے اس سے. تو جدھر ہوتا ہو قرآن، جدھر ہوتی ہو حدیث مصطفیٰ، جدھر ہوتی ہو ساری ساری رات کی عبادت، جہاں تہجد ہو، جہاں نوافل ہو، جہاں درود شریف ہو، اس کو کیسے چھوڑے؟ پھر ذرا اس کو تکلیف سے روح چھوڑ، پھر اس میں تھوڑی تکلیف کا اثر ہوتا ہے جس میں پسینہ اس کے جو ہے پیشانی پہ آ جاتا ہے. سرکار کو اس وقت تھوڑی تکلیف درد ہوتا تھا. سر بار بار حضرت فاطمہ الزہرا کہتی تھی کہ میرے ابا جان کو بڑی تکلیف ہے، بہت تکلیف میں. تو سرکار نے حضرت فاطمہ الزہرا کو کہیں بلا کے یہ فرمایا، آج تکلیف ہے کل نہیں ہے. یہ کان میں بات کی سرکار نے، آج تکلیف ہے کل نہیں ہو. فاطمہ الزہرا ہمارے جیسی تو نہیں تھی، فوراً سمجھ گئی کہ سرکار کا اشارہ یہ ہے میں دنیا چھوڑ جاؤں. کیونکہ تکلیفیں ادھر ہوتی ہیں، مرنے کے بعد پھر نہیں ہوتی. رونے لگی، اونچی اونچی آواز سے روتی تھی فاطمہ الزہرا. سرکار نے جب حضرت فاطمہ الزہرا کو روتے دیکھا نا، نعرہ تکبیر، سادہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب، سجادہ نشین آستان عالیہ دربار حسینیہ مراتبیہ سلو کے شریف، سجادہ نشین آستان عالیہ دربار حسینیہ مراتبیہ سلو کے شریف، سجادہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب زندہ باد. وقت بہت گیا ہے. حضرت شاہ صاحب کی بھی جلوہ گری ہو گئی ہے. میں دو چار باتیں عرض کر کے پھر میں اپنے خاص مضمون پر بھی ایک دو باتیں عرض کروں گا اور پھر جو ہے وہ گفتگو مکمل ہو جائے گی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سرکار نے روتے دیکھا تو پھر سرکار نے آپ کے سر مبارک پہ ہاتھ رکھا، آپ کا کان اپنے منہ کے قریب لائے، پھر کوئی بات کہہ. پہلے تو رو رہی تھی زاروں کا دار، پھر فوراً ہی زور زور سے ہنسنا شروع کر. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی میں نے زندگی میں رونے کا اور ہنسنے کا اتنا قریب کا مظاہرہ کبھی زندگی میں نہیں. روتا روتا بندہ فوراً ہی کھلکھلا کے ہنس پڑے. کہتی میں اس وقت پوچھتی تھی فاطمہ الزہرا سے تو میری بیٹی ہے، بتا سرکار نے کیا کہا؟ کہتے اس وقت راز نہیں کھولتی تھی. تو کہتے جب سرکار کا وصال ہو گیا تو پھر میں نے پوچھا تو پھر راز کھولا. کہتے پہلے جو سرکار نے فرمایا تھا تو اپنی موت کی خبر دی تھی، تو پھر مجھے جدائی کی وجہ سے رونے لگی میں زور زور سے. دوسری مرتبہ سرکار نے فرمایا نہ گھبرا، جو مجھے سب سے پہلے ملنے آئے گی تو ہوگی. یعنی حضرت فاطمہ کو موت کی خبر دی سرکار نے، تو جب موت کا سنا فاطمہ الزہرا نے ہنسنا شروع کر دی. کسی کو کہا جائے تو مر جائے گا ہوتا ہی ہنستا ہے. اس وقت فاطمہ الزہرا کو اپنے بیٹوں کی جدائی بھی بھول گئی، حضرت علی سے خدا کی جدائی بھی بھول گئی، اپنی بیٹی کی جدائی بھی بھول گئی. بچے صرف اپنے آقا محمد عربی کی ملاقات یاد رہی. یہ موت کے وقت بندہ مومن کے لیے، اس لیے وہ دنیا کو چھوڑتے وقت کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا. اگلی بات چھوٹی سی عرض کرتا ہوں. جامع ترمذی میں ابھی گاڑی میں آتے آتے دیکھ رہا تھا
امام ابو عیسیٰ ترمذی نے ایک باب باندھا ہے، اس پر وہ کہتے ہیں جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے، آپ نے تقریر یہ کئی مرتبہ سنی ہے لیکن میں ایک دو باتیں عرض کروں. قبر میں رکھا جاتا ہے، کہتے تم تو لوٹ آتے ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مرنے والا شخص جو ہے وہ جو دفن کر کے لوٹتے ہیں نا، ان کے جوتوں کی آہٹ کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں. مجھے بتاؤ بھائی، ابھی ہم اس دیوار کے پاس ہیں، دوسری طرف سے کوئی بندہ چل رہا ہو، اس کی آواز سنائی جاتی ہے؟ ایمان سے کہنا اگر بندہ مرا ہوا ہو اور کئی من اس پہ اوپر مٹی ڈالی گئی ہو، تو اگر وہ ہو اسی طرح مردہ ڈیڈ سا، تو پھر وہ جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ کو کیسے سن سکتے؟ زندہ تو سن نہیں سکتے. معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد اس پر رب کا کرم یہ ہوتا ہے کہ اس کی قوت سماعت بھی بڑھ جاتی ہے، قوت بصارت بھی بڑھ جاتا ہے. اور کہتے ہیں ادھر تم لوٹ کے ادھر فرشتے آ جاتے ہیں. فرشتے آئے سوال کرتے فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ. کہتے ہیں یہ دو فرشتے آتے زمین چیرتے ہیں. اللہ کرے ہم سب کی قبر میں اس طرح کے بھیانک انداز میں نہ. کہتے ہیں نیل آنکھوں والے، سیاہ رنگ والے، بڑے بڑے لمبے دانتوں والے، ملکان اسودان ادرکان، یہ ان کے الفاظ آئے زمین چیرتے ہوئے داخل ہو جاتے. اب بندہ تنہ تنہا ہے قبر میں، آگے بٹھا مجھ سے بتا دیں رب کون ہے. اس وقت بندے کے الفاظ آتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو روز روز اللہ اللہ کرواتے ہو بندوں سے، اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں ایک ہی مرتبہ کہہ لو کافی نہیں. ہمارے بزرگوں نے ہم کو سمجھایا، کہتے ہیں اتنا یاد کرواتے ہیں. کبھی زندگی میں کوئی امتحان دیے؟ کہتے ہیں دیا ہے. جو ممتحن آتا ہے تو بندے کے پاس کام نہیں کرتے. اس کو اتنا یاد کرواؤ کہ ادھر ان کی زبان سے سوال نکلے، ادھر اس کی زبان سے جاری ہو. کہتے ہیں اللہ اللہ اتنا یاد کرواؤ، ادھر وہ کہیں مر رب، ادھر اس کی زبان سے جاری ہو جائے اللہ اللہ اللہ. بعد بزرگان دین کے بارے میں یہ آئے، فرشتوں نے آگے پوچھا نا بتاؤ تیرا رب کون ہے. حضرت باعث مستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض کتابوں میں لکھا ہے. فرشتے آئے، انہوں نے کہا مر ربوں کا. آپ نے فرمایا کدھر سے آئے؟ کدھر سے آئے ہو؟ کہتے کیا مطلب کی؟ کہتے بتاؤ نا کدھر سے آئے ہو؟ کہتے کہ اللہ کی طرف سے. کہتے تمہارا ٹھکانہ کدھر ہے؟ کہتے آسمانوں پہ. تو کہتے مجھے بتاؤ میں کدھر سے آیا ہوں؟ کہتے زمین سے. کہتے اتنی دور سے آئے ہو، وہ دور ہے زمین دور ہے. کہتے آسمان. کہتے تمہیں خدا بھولا ہے؟ اتنی دور سے آؤ تمہیں نہیں بھولا تو میں 2-4 فٹ نیچے آیا ہوں، مجھے کیسے بھول گیا ہے؟ کل تک تو یاد کیے بیٹھا تھا، آج کیسے بھول گیا ہوں؟ فرشتوں نے کہا بتاؤ تو صحیح نا، ہمارا قانون تو پورا ہو. حضرت بھائی مصطفی کہتے ہیں کہ میں 1000 مرتبہ کہوں کہ میرا رب اللہ ہے، اگر وہی نہ مانے مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو میرا ہے. معلوم ہوا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے سوال و جواب کی ضرورت نہیں ہوتی، رب کہتا ہے مانے تو یہ بندہ میرا ہے. وہ حدیث میں سرکار فرماتے ہیں، سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں معراج کی رات گیا ہوں نا، تو میں نے دیکھا ہے بندہ جنت میں چل رہا تھا. میں نے اسے پوچھا تو کیسے آ گیا؟ پہلے ہی آ گیا. کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا سرکار میں نے کیا تو کچھ نہیں، ایک کام کا ارادہ کیا. سرکار کیا کام کا ارادہ کیا؟ کہتے میں گزر رہا تھا، طوفان آیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. طوفان آیا، طوفان نے ایک دریا کو، ایک درخت کو جڑ سے اکھاڑا، راستے کے اندر پہنچا. لوگوں کے لیے راستہ سفر کرنا مشکل ہو گیا. کہتے میں گزر رہا تھا تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اب بندے گزر نہیں سکتے. میں نے نیت کی دل میں، یہ نیت کی کہ صبح سے پہلا کام جو میں کروں گا، ابھی تو نہیں کر سکتا، رات سب سے پہلے آگے درخت کو ہٹاؤں گا. کبھی افضال حسین سے بھی پوچھو نا کیا آگے ارادے کتنے مدرسے بناؤں گا، کتنے میں کام کروں گا دین کی خدمت کے لیے، ہر لمحہ کو ساتھ ہوں گا. حضرت شاہ صاحب سے پوچھو اپنے بیٹے کے بارے میں کیا امنگیں رکھتے. تو کہتے ادھر میں نیت کر کے گھر آیا نا، ادھر رب نے فرشتہ بھیجا، ملک الموت آیا، اسے میں روح کھینچا، روح کھینچ کے ادھر لے آیا. تو سرکار فرماتے پھر کہتے
سرکار پر مجھے قبر میں رکھا گیا. فرشتے آئے سوال کیا مر رب کو بتا میرا رب کو. نبی سوال شروع ہوا تھا, رب نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. یہ تمہارے والا نہیں, یہ سوال و جواب کی حاجت نہیں رکھتا. اس نے میری مخلوق کی خدمت کا ارادہ کیا تھا, اس کو من پر چھوڑ دو. یہ میرا ہے, میں اس کا بلا حساب ایسے ارادہ کرنے والا بلا حساب و کتاب چلا گیا ہو. ایک بات اور میں عرض کروں, اس موقع پر باتیں بہت کرنے والی میرے دل بھی چاہتا ہے میں کھولوں بہت بات. اہل بیت کا گھرانہ ہے. ایک اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 22 میں ایک روایت نقل کی کہ سرکار نے حضور مولا علی شیر خدا کو بلایا اور بلا کے فرمایا اول من یدخل الجنہ, جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سب سے پہلے جنت میں کون؟ حضرت علی خاموش ہے. سرکار نے فرمایا آنا انتا والحسن والحسین وذرارینا من خلفنا. سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا, تو جائے گا, حسن جائے گا, حسین جائے گا, اور ہمارے پیچھے ہماری اولادیں بھی جنت میں داخل ہوں گی. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہ حدیث نقل کی اور اس کو صحیح کہا ہے. سبحان اللہ.